کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ، محبت سے، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ صرف ہمیں عبادات ہی نہیں بلکہ حسن اخلاق کا درس بھی دیتا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا کمال کا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ناپاک ارادے رکھتے ہیں، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حسن اخلاق ہی ہے کہ جو دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے، دل کی شقاوت کو دور کرتا ہے۔ حسن اخلاق ہی ہے کہ جو دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ حسن اخلاق ہی ہے کہ جو بندے کی قبر کو بھی سنوارتا ہے اور بندے کی حشر یعنی جنت میں جانے کا سبب بھی حسن اخلاق بنتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک حسن اخلاق رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ آج پیارا موضوع ہے، اس پیارے موضوع کو لے کر آج ہم نے اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں غور کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ عمل کی نیت بھی کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہوگی، مبلغین بھی انشاءاللہ منچ پر تشریف لائیں گے اور پھر انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی سے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، پیاری پیاری نعت سنیں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا تاکہ مبلغین منچ پر تشریف لیں۔ ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی تشریف لا چکے ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں عبد الواجد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ نقیب عارف مدنی صاحب بھی آج تشریف لا چکے ہیں، آئیے جی ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے نئے مبلغ ہیں، ایک بڑے پیارے مبلغ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بہت پیارا مسکراتے ہیں ماشاءاللہ۔ قاسم بھائی مرحبا کہتے ہیں، قاسم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا سہلا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے حافظ عمر اتاری بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے نعت مصطفیٰ سنیں گے، اور ہمارے قاری کاشان اتاری مدنی ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف رکھیں۔ کیسے ہیں کاشان بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ آنکھ سن لے
الشيطان الرجيم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے. تفسیر تعلیم القرآن. انصار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہودیوں کے اسلام قبول کرنے کی بہت حرص تھی، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف اور ان کے پڑوسی بھی تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے کر آ جائیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ صرف علماء پر مشتمل تھا. وہ خدا کا کلام یعنی تورات سنتے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بدل دیا. تو ایسے لوگ کہاں سے ایمان لائیں گے؟ لہٰذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو. درس اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں. کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. تفسیر تعلیم القرآن. یہودی منافق جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ملتے تو ان سے کہتے جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اور ان کے اوصاف ہماری کتاب تورات میں موجود ہیں. لیکن جب ان کے اپنے سردار انہیں ملامت کرتے کہ کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے نبی کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو تورات میں ہیں، یوں تو مسلمان خدا کے ہاں تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے کہ ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا معلوم تھا، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے.
کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ملامت کرنے والے یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، تو اس ملامت سے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی اللہ پاک ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع حسن اخلاق ہے. ابھی ہم بڑھتے ہیں عمر بھائی کی طرف اور انشاءاللہ ان سے کلام سنتے ہیں. جی عمر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا سب سے اولا سب سے سب سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا بزم آخر شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی نور اول کا جلوہ نور اول کا جلوہ نور اول کا
سے اولا اعلیٰ سب سے اولا اور جس کو شایا گے عرش خدا پر جلوس جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہے وہ سلطان والا ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا شمع وہ لے کر آیا شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی اور جس کے تلووں کا دھومل ہے آب حیات جس کے تلووں کا دھومل ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہے وہ جان مسیحا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ سب سے اولا اور خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ 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 ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نام کی حسن والا ہمارا نبی نام حسن والا نام کی حسن والا نام کی حسن والا ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی
نو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا 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 ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سونا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ سب سے اولا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ گئے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ سب سے اولا اعلیٰ سب سے اولا اعلیٰ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اللہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ یقیناً تمام نبیوں سے افضل تمام رسولوں سے اعلیٰ بات اسی پر ختم ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے ہی ایسی پیاری اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہی اتنا پیارا ہے
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عیب اللہ نے محبوب میں نہیں رکھا، ہر نقص ہر عیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے کمالات، سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں. آپ حسن کو دیکھیں، حضور کا کردار دیکھیں، حضور کا اخلاق دیکھیں، حضور کی گفتار دیکھیں، ہر اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یکتا ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات میں ایک پیاری صفت حسن اخلاق بھی ہے. اللہ اکبر. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بہترین خاصہ ہے کہ اللہ کا قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کے بیان کرتا ہے کہ حضور کی حضور کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا چھینٹا، حضور کے اخلاق حسنہ کا صدقہ، اسوہ حسنہ، اسوہ نور کا صدقہ اللہ ہمیں بھی اچھے اخلاق کا پیکر بنائے، حسن اخلاق کا پیکر اللہ پاک ہم سب کو بھی بنائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک پر ہم بہت کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے، سیکھنے کو ملے گا ہمیں. بہرحال آپ جڑے رہیے. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. نقیب بھائی کی طرف بڑھوں گا. میں چاہوں گا کہ نقیب بھائی سے قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن پاک کی آیات بینات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث طیبہ حسن اخلاق کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں. جی نقیب بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اخلاق جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ صرف شاید مسکرا کے ملنے کا نام حسن اخلاق ہے. ایسا نہیں ہے، یہ بھی حسن اخلاق کا ایک شعبہ اور اس کی شاخ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، میں کوئی تعریف بیان کروں یا کوئی اور تعریف بیان کرے وہ ایک الگ بات ہو جائے گی. ہم اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو دیکھیں کہ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں. ایک شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حضور نے جواب میں یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام اخلاق سے بھری ہوئی اور جامع ترین صفات والی آیت یہی آیت ہے. اور صوفیہ نے فرمایا کہ تصوف کی بنیاد اگر سمجھیں تو یہ آیت ہے. وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. سبحان اللہ. پہلی چیز فرمایا معاف کرنا اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے کنارہ کشی کرو، منہ پھیر لو. اب یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر بندہ ان پہ عمل کرے تو بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حسن اخلاق والا ہو جائے گا. حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ سے آپ کے بیٹے نے کہا حضرت کوئی ایک بہترین خوبی ہو وہ بتائیں، وہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ دین ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی آپ سے پوچھے دو بہترین خوبیاں بیان کریں جی تو پھر انہوں نے کہا ایک دین ہے، دوسرا رزق حلال ہے، مال ہے. کہا تین اگر بہترین خوبیاں ہوں تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا ایک دین ہے، دوسرا مال ہے اور تیسری حیا ہے. فرمایا پوچھا چوتھی بہترین خوبی کیا ہے؟ تو بیان کیا کہ چوتھی بہترین خوبی وہ ہے حسن اخلاق. اور پانچویں بہترین خوبی کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ پانچویں چیز اگر دیکھنی ہے تو وہ سخاوت ہے. دین، مال، حیا، حسن اخلاق اور سخاوت. جب بیٹا چھٹی پوچھنے لگا تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا بیٹا یہ پانچ کافی ہیں، جس بندے کے اندر یہ پانچ ہوں گی وہ متقی، پرہیزگار، اللہ کا ولی بن جاتا ہے.
اور ان 5 کے اوپر اس کا دین کامل ہو جائے گا۔ یہ ایسی خوبصورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایک حدیث جو صرف 3 جملوں پہ مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو کہ یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں۔ اچھا، ایک جب نعت شریف پڑھی جا رہی تھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ حضور کی صورت کا بھی کوئی جواب نہیں، سیرت کا بھی۔ کائنات میں جتنی اچھی کوئی بات ہو سکتی تھی وہ حضور فرما گئے۔ جو کام جتنا اچھا کائنات میں ہو سکتا تھا وہ حضور کر گئے۔ سب کی بایوگرافی، سیرت اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے عادات و اطوار کو دیکھ کے پھر لکھی جاتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ میلاد کہاں ہے، میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، تو اس لفظ کو تھوڑا بدلیں، بلکہ پورا ہی بدل لیں۔ میلاد کہاں نہیں لکھا ہوا، حضور کی صفات، اخلاق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ حضور کی بایوگرافی پہلے بیان ہو چکی، حضور بعد میں دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ مشکات کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، حضرت کعب احبار سے حضرت عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی حضور کی صفت تورات میں پڑھی ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں ان کعب یحکی عن التورات، حضرت کعب تورات کی بات بیان کرتے ہیں کہ مکتوباً فی التورات، تورات میں یہ بات لکھی ہوئی میں نے دیکھی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ عبد المختار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے انہیں مختار نبی بنا کے بھیجنا ہے، مختار ہیں وہ۔ اور اگلی بات ارشاد کی کہ لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ نہ وہ دل کے سخت ہیں، نہ وہ زبان سے ایسی کوئی بات کرتے ہیں، اور جو نبی کی آمد ہوگی نہ وہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں۔ اگلی بات تو کمال کی بیان ہو گئی، ولا یجزی بالسیئات السیئات ولکن یعفو ویغفر۔ یہ نبی ایسے ہیں اگر کوئی ان سے برائی سے پیش آئے تو یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، یہ معاف کر دیتے ہیں۔ آگے حضور کا میلاد بھی ذکر ہو گیا، وَمَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَهِجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینے جائیں گے، اور ان کی سلطنت ملک شام میں بھی ہوگی۔ اور حضور کی امت کی شان بھی بیان ہو گئی۔ حدیث میں الفاظ آئے وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي كُلِّ مَنزِلَةٍ وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ إِذَا جَاءَ وَقْتُهَا وَيَتَوَضَّؤُونَ عَلَى أَطْرَافِهِمْ وَمُنَادِيهِمْ فَيُنَادِي فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کہ حضور کی جو امت آئے گی یہ خوشی ہو پھر بھی، غم ہو پھر بھی، یہ اللہ کی حمد کریں گے، کسی جگہ بھی ہوں اللہ کی تعریف کریں گے، سورج کی رعایت کریں گے، وقت کی پابندی کریں گے، نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھیں گے، اذانیں دیں گے، وضو کریں گے۔ حضور کی عظمتیں اور حضور کی امت کی عظمتیں آپ کے صدقے میں یہ پہلے ہی بیان ہوئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تھے پھر بھی تعریفیں حضور کی، دنیا میں آ گئے پھر بھی تعریفیں حضور کی، حضور قیامت میں ہوں گے پھر بھی تعریفیں حضور۔ کیا بات ہے! مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا۔ مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و طرب ہے،
آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی بدلیاں رحمت کی چھائی بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی اب مرادیں دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا بنٹھار کی آمد مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے ابر رحمت چھا گیا ہے ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے باب رحمت آج واج آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا کیا بات ہے، کیا بات ہے عمر بھائی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ نقیب بھائی نے احادیث کی روشنی میں سرکار کے حسن اخلاق کو بھی بیان کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بھی بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا تو یوں کہ اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہماری تو نس نس میں سرکار کی محبت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے۔ انشاءاللہ ہم تو آخری سانس تک سرکار کا میلاد منائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضور کا ذکر بھی سنائیں گے، حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں گے۔ جی ہاں، اصل میلاد تو دیکھیں، میلاد کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا، میلاد منائیں، سرکار کی سیرت بیان ہو رہی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا بھی ہے نا۔ حضور کی سیرت کا کتنا پیارا روشن باب حسن اخلاق ہے۔ عبد الواجد بھائی، حسن اخلاق ماشاءاللہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہت سے عاشقان رسول کا ذہن بھی بنے گا۔ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو اپنانے کے لیے کون سی ایسی عادات ہیں جو اپنائیں تاکہ ہمارے اندر حسن اخلاق کی یہ صفت بھی داخل ہو جائے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور بڑا ریلیونٹ ہو گیا ہے جی نقیب بھائی کی گفتگو کے بعد، کہ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی عادت کے جس کو اپنانا چاہیے تاکہ آدمی کے اندر جو ہے وہ حسن اخلاق راسخ ہو جائے، تو وہ ہے حسن اخلاق کے پیکر سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مسلسل مطالعہ کرنا، کیونکہ تمام برکتیں، تمام قسم کی خیر، تمام طرح کی نعمتیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے ہیں، اور مسلمان آپ ہی کی حیات طیبہ سے سیکھتے ہیں۔ تو جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مطالعے کی عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ اس کو سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہو جائے گی کہ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد حضور کی سیرت کے مطالعے کی برکت سے اس کو حسن اخلاق کی نعمت اور دولت بھی نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ یہ پڑھے گا کہ حضور طائف میں تبلیغ دین کے لیے گئے اور جن کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا تھا، جن کو جہنم سے بچانا تھا، وہی حضور کے دشمن ہو گئے اور حضور کو تکلیف پہنچانے لگ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور اس مشکل وقت میں بھی ان کے لیے خیرخواہی فرمائی اور ہدایت کی دعا کی۔ کیا بات ہے۔ تو جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرے گا تو اس کو حسن اخلاق کی نعمت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ بالخصوص
حسن اخلاق کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین مبارکہ ہیں ان کا مطالعہ کریں. جیسے ایک مبارک فرمان ہے کہ حسن اخلاق گناہوں کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے. یعنی گناہوں کی معافی اگر آدمی چاہے تو اسے چاہیے کہ جہاں وہ توبہ کرے، صدقہ خیرات کرے، وہیں حسن اخلاق کی عادت کو بھی اپنائے کہ اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جس کو قیامت کے دن قرب مصطفیٰ چاہیے ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں حضور کے قریب اٹھوں، تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہوگا جس کے تم میں سے سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں گے. تو یہ بھی ایک برکت ہے. کیا بات ہے. تو ایسی احادیث مبارکہ جو حسن اخلاق کے فضائل پر مبنی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے. کیا بات ہے. تیسری چیز یہ ہے شاہ صاحب کہ ہم اگر اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نظر دوڑائیں اور ان میں سے کچھ لوگ ہر دل عزیز ہوں گے، جی، لوگ ان کو پسند کرتے ہوں گے، یا نئی جو ٹرمینالوجی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کے برعکس ہوں گے. لوگ ان کے ساتھ اٹھنا پسند نہیں کرتے، بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ لوگوں میں کامیاب نہیں شمار کیے جاتے بلکہ ناکام سمجھے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں میں آپ کو حسن اخلاق کی کمی بیشی نظر آئے گی. جی. ایک وہ ہے کہ جو حسن اخلاق کا پیکر ہے تو وہ اپنی زندگی میں اتنا ہی کامیاب ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو حسن اخلاق سے محروم ہے تو وہ اپنی زندگی میں آپ کو اتنا ہی ناکام نظر آئے گا. اس کی اگر مزید تفصیل بیان کی جائے تو ہر آدمی اپنی زندگی میں مختلف رولز میں ہوتا ہے. جیسے ایک مرد ہے وہ باپ بھی ہوتا ہے، وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، وہ بھائی بھی ہوتا ہے، وہ ایک تاجر بھی ہوتا ہے، وہ ایک دکاندار بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ایک استاد بھی ہوتا ہے یا شاگرد بھی ہوتا ہے. تو یہ جو رول مختلف قسم کے ہیں، ان رولز کے کچھ اپنے حسن اخلاق کے تقاضے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک شوہر ہے. شوہر ایک اچھا شوہر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ درگزر ہو. اگر وہ بات بات پر بے صبرا ہو کے لڑنا شروع کر دے گا تو ازدواجی زندگی جو ہے وہ پرسکون نہیں ہوگی. تو شوہر کے اندر درگزر ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر ایک خاتون ہے تو اس کے اندر حسن اخلاق میں سے ایک جو کیفیت ہے صبر ہونا چاہیے. کہ بعض اوقات شوہر کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ عورت صبر نہیں کر پاتی تو معاملہ بہت آگے چلا جاتا. ایسے ایک استاد ہے، اس کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. خیر خواہی طلبہ کے ساتھ، کیونکہ جو مستقبل طلبہ کا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے خود طلبہ کو نہیں پتا. ایسے ہی ہے. انصاف سے مراد یہ کہ جو وہ پڑھا رہا ہے اس مضمون کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہو. صحیح. ایسے ایک تاجر ہے. حسن اخلاق کے بہت سے شعبے ہیں، لیکن حدیث میں ایک تاجر کے لیے کہا گیا کہ وہ صدوق اور امین ہو، سچا ہو اور امانت دار ہو. بالکل. تو اب وہ جو تاجر ہے اگر وہ سچا ہے، امانت دار ہے اور گفتگو کرنے میں خندہ پیشانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اس شعبے میں یقیناً کامیاب ہوگا. تو زندگی میں جو بھی آپ کا رول ہے اس رول کے حسن اخلاق کے حوالے سے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پہچانیے اور ان کو پورا کیجئے تو آپ اپنے اس رول میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو جب آدمی اس طرح سے سوچتا ہے تو اس کے اندر پھر حسن اخلاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. حسن اخلاق کو پانے کے لیے بہت سے ذرائع بھی ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ غور کر لیں آپ کیا اچھا کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے، آپ کی ذات سے کسی کی آخرت کیسے سنور سکتی ہے، آپ کی ذات سے کسی کی عاقبت کیسے سنور سکتی ہے، آپ کی ذات سے کسی کی دنیا کے جو معاملات ہیں
وہ شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر وہ کیسے سنور سکتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے کوئی کیسے سکھ کا سانس لے سکتا ہے؟ آپ کی وجہ سے کسی کا گھر کیسے سکون میں آ سکتا ہے؟ بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے اگر وہ بیچ میں آ جائے تو بہت بڑے بگاڑ کو بچا سکتا ہے، گھر ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے، کسی کی جان کو بچا سکتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ حسن اخلاق ہے، اللہ کرے کہ یہ عادات بھی ہم اپنے اندر لے کر آئیں۔ یہ عادات آئیں گی کیسے؟ اب سوال یہ ہے، یہ آئیں گی کیسے؟ عادات بھی بیان ہو رہی ہیں، احادیث بھی، قرآن پاک کی آیات بھی بیان ہو رہی ہیں۔ یہ عادات اپنانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جہاں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنی ہے، احادیث مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، سیرت کو پڑھنا ہے، وہیں پر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو بھی پڑھیں، اپنے اسلاف کی زندگیوں کی طرف بھی نظر دوڑائیں کہ ان ہستیوں نے اپنے اندر کیسے چینج لایا۔ آپ جیسے صحابہ کرام کا جو دور ہے آپ اس کو پڑھیں، اسلام سے قبل کی کیفیت اور پھر اسلام لانے کے بعد کے معاملات یہ کیسے ہیں۔ وہ کہ جو صحابہ کرام سے یعنی کفر بھی لرز رہا ہے، اسلام سے پہلے ان کی کیفیت کیا تھی، کیسا روب، کیسا دبدبا تھا، لیکن جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، حسن اخلاق کے پیکر بنے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا فیضان نصیب ہوا، تو پھر کیفیت کیا ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لے، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیفیت ہوتی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے ہیں، ہاتھ بھی زمین پہ رکھ کے یوں جھک کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے یہ اندر یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے۔ تو حسن اخلاق انسان کے اندر بہت سی تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ میں چاہوں گا قاسم بھائی کی طرف بڑھیں اور قاسم بھائی سے اسلاف کی زندگیوں کے حوالے سے سنیں کہ وہ اپنے اندر ان کے حسن اخلاق کا انداز کیسا تھا، اور پھر ان کی سیرت سے ہمیں درس کیا ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی، اگر ہم اپنے اسلاف یا بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو اس کے اندر ایک نمایاں پہلو وہ ہوتا ہے حسن اخلاق۔ جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اخلاق بڑا بے مثال و باکمال تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درگزر فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف کے لیے جا رہے تھے کہ رستے میں قریش کے ایک پاگل شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جب مٹی ڈالی تو وہاں پر مغیرہ بن شعبہ اور عاص بن وائل یہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کے اس عمل کو دیکھا کہ اس نے میرے سر پر مٹی ڈالی، اور مغیرہ بن شعبہ اور عاص بن وائل کو دیکھا کہ وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بیوقوف کی حرکت کو آپ نے بھی دیکھ لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس بیوقوف کی حرکت کو آپ نے بھی دیکھ لیا، تو جو مغیرہ بن شعبہ یا عاص بن وائل ان میں سے ایک بولا کہ اس چیز کے ذمہ دار تم خود ہو، مطلب کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے مسلمان ہو گئے، یہ تمہیں مسلمان ہونے کی سزا ملی۔ معاذ اللہ۔ جب مغیرہ بن شعبہ یا عاص بن وائل کی اس بات کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور 3 مرتبہ ارشاد عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو سب سے بڑا حلیم ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا حلیم ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا حلیم ہے۔ واہ، قربان جائیے، سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے سر پر مٹی ڈالی اور دوسرے شخص نے تانا دیا، طنز کیا، اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ کیا بات ہے۔ اور اس درس سے ہمیں، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، اتنا بڑا ان کے پاس منصب، لیکن ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ حال ہے کہ ایک شخص نے سر پر مٹی ڈالی تو آپ نے عفو درگزر کا مظاہرہ کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا
کہ ہماری اگر کوئی حق تلفی کرتا ہے یا ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا ایسی چیز کہہ دیتا ہے یا ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارا واقعہ ہے، بہت پیارا درس ہے اس میں۔ ہم غور تو کریں، آپ چاہتے تو بدلہ نہیں لے سکتے تھے، آپ کی شخصیت کیسی ہے، لیکن آپ دوسری طرف اس پیرائی میں بھی دیکھیں، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے والے، حضور کو جاننے والے، اس مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی جاننے والا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور کا قرب پانے والے، حضور سے اتنا فیض لینے والے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تو یہی ہیں۔ حضور درگزر فرماتے ہیں، حضور تو اپنی جان کے دشمنوں کو بھی آپ کیسا معاف فرمانے والے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، جب سارے کافر حضور کے سامنے ہیں نا، آج تو سر جھکے ہوئے ہیں، تلوار ہاتھ میں، آج تو سب کی سر قلم ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچا تھا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھیں، حضور علیہ السلام کو مدینہ شریف ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، حالانکہ شہر مکہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کتنا ہے۔ حضور نے فرمایا بھی، اے مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا اگر یہ میرے قبیلے والے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے۔ اتنا پیار تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہاں ایک تو یہ سارے کفار ڈر رہے ہیں، اور حضور کی آنے کا جو منظر ہے وہ کیا شان والا منظر کہ حضور کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، عاجزی فرماتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور پھر حضور کے الفاظ کیا ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم سے مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، تمہیں معاف کیا جاتا ہے، درگزر۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ستایا جائے، آپ غور کریں، ہمیں اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف دے دینا تو اگر ہم کمزور ہوں، میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، حضور تو ایسے ہیں کہ حضور تو پتھروں کو اشارہ کریں وہ تو حضور کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آ جائیں، حضور درختوں کو اشارہ کرتے ہیں وہ حضور کے پاس آ جاتے ہیں، پتھر بول پڑتے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا ہو کر ساتھ چلے۔ لیکن یہ حضور کی طاقتیں ہیں، حضور کا اختیار ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم اگر کمزور ہوں اور سامنے والا طاقتور ہو، اور پھر ہم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جب موقع مل جائے حاوی ہو جائیں، پھر بدلہ لیتے ہیں۔ پھر بدلہ لینے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ان سے انتقام لے سکتے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ فرماتے ہیں، آج تو سب حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں نا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ عبد الواجد بھائی، کتنا پیارا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بالکل شاہ صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پہ معاف فرمانا کہ جہاں کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو کہ ہم تو دشمن ہیں، ہم تو جان کے پیچھے پڑے رہے، ہم تو جان لینا چاہتے تھے، ہم نے تو ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جب حضور نے ان کے ساتھ یہ طرز عمل اپنایا تو آپ دیکھیں کہ ان کے دل موم ہو گئے، اور انہوں نے بلا اختیار جو ہے اسلام کو قبول کر لیا۔ اچھا، اسی حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ماڈرن ہسٹری میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے اس ایک وصف کو اپنایا، وہ اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن اس ایک وصف کو اپنانے کی وجہ سے ان کی دنیا سنور گئی۔ افریقہ میں ایک ملک ہے جس میں بڑے نسلی فسادات ہوتے تھے، کالے اور گورے کے درمیان تقریباً 100-150 سال تک فساد ہوتا رہا، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے ان کی حکومت آ گئی۔ تو اب یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور کہتے ہیں کہ اب وہ جو افریکنز تھے ان کے پاس دو رستے تھے، یا تو وہ اپنے مخالفین کو کچل دیتے یا ان کو معاف کر دیتے۔ اگر وہ ان کو کچلتے، ان سے لڑتے، تو پورے ملک میں سول وار شروع ہو جاتی، فسادات شروع ہو جاتے، انارکی شروع ہو جاتی، اور جگہ جگہ لاشیں گرتی اور ملک ترقی نہ کرتا۔ لیکن انہوں نے اس دوسرے آپشن کو اپنایا اور عام معافی کا اعلان کر دیا
اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ملک میں انارکی نہیں ہوئی، سول وار نہیں ہوئی، لوگ پرسکون طریقے سے رہنے لگ گئے۔ تو انہوں نے جب ایسا کیا تو ان کا ملک ترقی کرنے لگ گیا۔ تو اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سیکھا ہوا ایک سبق ہے کہ جس میں سے صرف ایک چیز پر اس ملک کے اہل اقتدار نے عمل کیا اور وہ ملک امن کا گہوارہ بن گیا۔ تو سوچیں کہ جو حضور کی ساری زندگی کو اپنا لے، حضور کے حسن اخلاق کے ہر پہلو کو اپنانے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی کیسی مثالی ہوگی۔ یہاں شاہ صاحب میں ایک اور بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ حسن اخلاق کے حوالے سے کوئی جامع کلمات جو ہے وہ بیان کر دیے جائیں کہ جن کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہم حسن اخلاق کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو جائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ واہ کیا بات ہے! جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ واہ! جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ جس شخص نے ان تین چیزوں کو اپنا لیا واہ اور ان تین چیزوں پر اسے عمل کرنے کی توفیق ہو گئی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ حسن اخلاق کے اس مقام پر فائز ہو جائے گا کہ جہاں وہ قرب مصطفیٰ کو پالے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حسن اخلاق کے اس مقام پر فائز ہو جائے گا کہ جہاں اس کے حق میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ حسن اخلاق والا بندہ ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اخلاق، حسن اخلاق کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ جب حسن اخلاق کے حوالے سے ہم پر آزمائش آتی ہے۔ جی، اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ تو ہر ایک مسکرا کر بات کرتا ہے، جی، ان کے ساتھ تو ہر ایک چلنے اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حسن اخلاق کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے تعلق کو توڑ رہا ہو، جب کوئی شخص آپ کو محروم کر رہا ہو، یا جب کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، اس وقت جب کوئی آدمی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے تو وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ واقعی یہ حسن اخلاق کا پیکر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے عبد الواجد بھائی، ٹھیک ہے بھائی جائیں آپ، اور بہت سارے ہیں دوست بھائی، آپ نہیں تو کوئی اور آ جائے گا، کسی اور سے ہم سلام دعا کر لیں گے، فلاں بھی بہت اچھا ہے، تمہارے سے مجھے کون سا فائدہ ہے بھائی، جاؤ اپنا راستہ لو، ہم اپنا راستہ لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو یہ درس مل رہا ہے کہ ناتا توڑنا نہیں ہے بلکہ جوڑنا ہے۔ ہم نے تو ناتا جوڑنا ہے۔ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے نا، ہمیں تو ایک جان بن کے رہنا ہے۔ اگر ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، آپ ذرا تصور باندھیں، ذرا غور کیجئے گا، اگر سارے مسلمان، پورے ملک کے جتنے مسلمان آپس میں اتفاق کی ٹھان لیں، مسلمان اتفاق کی ٹھان لیں، آپ بتائیں کہ پورے معاشرے میں امن کتنا قائم ہوگا۔ جب اتفاق ہوگا چوری نہیں ہوگی، اتفاق ہوگا ڈکیتی نہیں ہوگی، اتفاق ہوگا بدنگاہی نہیں ہوگی، اتفاق ہوگا تو دیگر جو گناہ ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ اتفاق کی برکت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر اتفاق ہی حسن اخلاق کو بھی لے کر آئے گا۔ یہ حسن اخلاق کا ہی ایک یوں سمجھے کہ ایک ذریعہ بنے گا نا، کہ بندے کے اندر اتفاق آ گیا۔ آپ بتائیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک کیا مثالی ملک نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں، قرآن کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت تھے لیکن آپس میں کیا تھے؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم تھے، بڑی پیار، بڑی محبتیں کرنے والے، آپس میں بڑے شیر و شکر۔ وہ کہ جو اوس و خزرج قبیلوں کو اگر ہم پڑھیں، جو ایک دوسرے کے خون کے دشمن، جان کے دشمن تھے، لیکن جب دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، آپ ان کی کیفیت کتنی بدل جاتی ہے، پیار کتنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر جب ہجرت مدینہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، اب وہ جو مہاجر صحابہ اکرام ہیں، انصار صحابہ اکرام کی قربانیاں دیکھیں اور مہاجر صحابہ اکرام کا بھی عمل دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہی تو حسن اخلاق ہے پیارے اسلام بھائیوں۔ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں سے یہ درس ملتا ہے۔ اللہ کرے ہم لینے والے بن جائیں۔ آپ کی کال ہے، کال لیتے ہیں۔
طہارت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. کل آنکھ صلی اللہ میں حسن اخلاق موضوع لیا گیا ہے. ثاقب شاہ جی سے عرض ہے حسن اخلاق سے مراد کیا مسکرا کے کلام کرنا ہی ہے یا وعدہ پورا کرنا ہے, دوسروں سے اچھے معاملات, کمٹمنٹ پوری کرنا, جھوٹ سے بچنا, غیبت چغلی سے بچنا, یہ بھی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے 1500ویں جو جشن ولادت منانے ہم جا رہے ہیں تو ہم سب یہ تہیہ کر لیں جو بھی سن رہے ہیں اور جہاں تک ہمارا پیغام جس طرح پہنچا سکیں کہ ہم حسن اخلاق کے پیکر بن کے آقا کے سچے غلام ثابت ہوں گے. سبحان اللہ. نقیب بھائی نے کچھ گفتگو تو فرما دی ہے مزید. جی یہ گفتگو اسی سے ہی ہو رہی ہے. اگر ہم حدیث پاک دیکھیں کتاب بدء الوحی کے اندر بخاری میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے. فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ پہلی چیز فرمائی انک لتصل الرحم, آپ رشتہ جوڑتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسری چیز بیان کی وتصدق الحدیث, آپ سچ بولتے ہیں. واہ. تیسری بات ارشاد کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل الکلہ, جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کیا بات. جس کی کوئی کمائی کرنے والا نہیں آپ اس کے لیے کمائی کرتے ہیں. واہ. اور 5ویں چیز ارشاد کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو یہ عظیم خوبیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے اندر یہ ہوں گی. اگر حدیث کا فیضان ہے تو پھر کیا ہے کہ اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا, کبھی پیچھے نہیں وہ رہے گا معاشرے سے. حضرت لقمان حکیم سے کسی نے کہا کہ آپ نے ادب اور حسن اخلاق کیسے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا بے ادبوں سے. اچھا, اللہ اکبر. بے ادبوں سے سیکھا ہے, بد اخلاقوں سے سیکھا ہے. بد اخلاق ہے اس سے تو بد اخلاقی سیکھی جا سکتی ہے, بے ادب سے بے ادبی سیکھی جا سکتی. آپ نے کیسے سیکھ لیا؟ انہوں نے کہا ان کی بات جو مجھے ناپسند ہوتی تھی کہ یہ ایک انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, میں وہ عادتیں اپنے اندر سے نکالتا گیا کہ یہ اچھا نہیں ہے, یہ برا ہے. کہ میرے ساتھ کوئی کسی نے کیا تو مجھے برا لگا ہے, اسی طرح اگر میں کسی کے ساتھ ایسا کروں گا تو اسے برا لگے گا. میں نے وہ چیزیں چھوڑ دی تو اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دی. کیا بات ہے. 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے اندر ایک اس انداز سے بھی چینج لے کر آئیں گے. انشاءاللہ ہم وعدہ نہیں توڑیں گے, انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم غیبت نہیں کریں گے, ہم حسد نہیں رکھیں گے, ہم دل آزاری کا سبب نہیں بنیں گے, ایذائے مسلم کا سبب نہیں بنیں گے, مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے. انشاءاللہ یہ بری جو خصلتیں ہیں انہیں ہم نکال کر اچھی خصلتیں انشاءاللہ اپنائیں گے. کال دیجیے. میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کے تعلق میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. عبد الواجد بھائی نے اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ استاد کا انداز کیا ہونا چاہیے, ایک طالب علم کا انداز کیا ہونا چاہیے. استاد ہے, اگر حسن اخلاق کا پیکر بنے گا تو انشاءاللہ آگے اسٹوڈنٹس میں بھی وہی عادات جائیں گی. انشاءاللہ آپ کے شاگرد بھی حسن اخلاق کے پیکر بنیں گے. کائنات کے سب سے بہترین استاد تو حضور ہیں. کیا بات. معلم کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کال دیجیے. عاصم قریشی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال عبد الواجد بھائی سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اطمینان لے کر آتا ہے, حسن اخلاق سے پیش آتا ہے, نرمی اختیار کرتا ہے, تو لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے, اس کی دل آزاری کی جاتی ہے. حسن اخلاق کو لوگ کمزوری سمجھنے لگتے ہیں اور ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ تو حسن اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں, لیکن سامنے والا بد اخلاق ہے. جی فہو المراد, اور یہی چاہیے کہ آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے, جس کی اللہ پر نظر ہوتی ہے, تو اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا اور اس کو اس کی کوشش سے بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. جب آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہو اور آپ اگر اس وقت یہ حدیث اپنے ذہن میں لے آئیں کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ اللہ ہے. جب آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہو اور اس وقت آپ اپنے ذہن میں یہ حدیث لے آئیں کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ اللہ ہے, تو آپ سوچیں
کہ آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ کو بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ حضور دشمنوں کو بھی نوازنے والے ہیں۔ تو سامنے والا جو سوچتا ہے وہ اس کی اپنی قسمت ہے، لیکن آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ نے وہی کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں وقتی طور پر وہ آپ پر حاوی ہو جائے گا، وقتی طور پر وہ آپ کو نقصان پہنچا لے گا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فتح جو ہے وہ سچ کی ہوتی ہے، حق کی ہوتی ہے، تو اللہ آپ پر کرم فرمائے گا، وہ حالات بدلنے والا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ دعاؤں سے دیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے راہیں بڑی آسان ہو جائیں گی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں ہم اپنے اخلاق کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جی نقیب بھائی۔ اس میں یہ ہے کہ اخلاق جو ہم چیزیں ذکر کر رہے ہیں، جو اچھی صفات ہیں، اسے ہم اگر اپنانا شروع کر دیں، اس پہ عمل شروع کر دیں، تو یہ ہماری عادت کا حصہ بن جائیں گی۔ اخلاق کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ بندے سے جو افعال ہیں، جو اس طرح کے اچھے کام ہیں، وہ آسانی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارک روایت ہے، حضور نے فرمایا علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، اور یہ جو برداشت ہے یہ بھی برداشت کرنے سے ہی آتی ہے۔ جب یہ وصف بندہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہے گا، ایک بندہ وہ اچھائی سیکھنا ہی نہیں چاہ رہا، اچھا کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا، تو وہ کیسے کرے گا؟ حدیث میں فرما دیا گیا جو خیر کی کوشش کرے گا اللہ اسے خیر عطا فرمائے گا، جو شر سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے شر سے بچا دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں حسن اخلاق کا ہی پیکر بننا ہے، اور انشاءاللہ اسی میں ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ہماری گفتگو تقریباً مدنی چینل کے ناظرین یہی ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا قاسم بھائی سے کچھ بد اخلاقی کے جو دنیاوی یا اخروی نقصانات ہیں اس پر کچھ گفتگو لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد اخلاقی کے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے نقصان ہوتے ہیں، یعنی بہر صورت نقصان ہے۔ ایسا شخص کے جو بد اخلاق ہو، اس کا اخلاق درست نہ ہو، سب سے پہلا اس کو جو نقصان ہوگا کہ وہ بندہ اس بد اخلاقی کے سبب جہنم میں جائے گا۔ ایک عورت وہ پورا دن روزہ رکھتی اور پوری رات قیام کرتی، اور اس کا انداز یہ تھا کہ وہ بد اخلاق تھی اور اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ صحیح۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمیوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ جو حیا ہے یہ ایمان سے ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، جبکہ فحش کوئی یہ بد اخلاقی ہے، اور بد اخلاقی یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ بد اخلاقی کا پہلا نقصان کہ بد اخلاقی کے سبب انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا نقصان کہ جو بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے، جو نیک لوگ ہیں، وہ کسی بھی بد اخلاق کو اپنا دوست، اپنا رفیق، اپنا ساتھی نہیں بناتے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی فاسق و فاجر رفیق سفر ہو، مجھے یہ بات پسند ہے اس سے کہ کوئی بد اخلاق عابد میرا رفیق سفر ہو۔ اللہ اکبر۔ بد اخلاقی کی اتنی نحوست کہ بندہ جو بد اخلاق کا حامل ہوتا ہے، نیک لوگ اس کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ ویسے بھی قاسم بھائی، ایسا بندہ جو بد اخلاق ہوتا ہے، نیک تو کیا کوئی بندہ بھی اس کے پاس نہیں آتا، یہ تو تنہا رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی بد اخلاق بندے کے پاس کون جاتا ہے؟ وہ کسی نے بڑی پیاری ایک بات کی تھی، یہ اسی یوں کہیں کہ ملتی جلتی بات ہو جائے گی، کہ لوگ حسن اخلاق کی وجہ سے اپنی مرچیں بھی بیچ لیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنا شہد بھی کڑوے اور بد اخلاقی کی وجہ سے شہد بھی نہیں بیچ پاتے ہیں۔ تو یہ کھلی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بد اخلاق بندے کے پاس تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، ایک دفعہ جائے گا، جھاڑ دے گا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا، اگلی مرتبہ وہ کوسوں دور ہو جائے گا۔ جی۔ اور تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بد اخلاق شخص ہے، اگرچہ اس کی نیکیاں بہت زیادہ بھی ہوں، نیکیوں کی کثرت اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایسی آفت ہے کہ وہ آفت کا سبب انسان اگر کثرت سے نیکیاں بھی کرے تو کثرت سے نیکیاں کرنا اس کو یہ فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ اس کی جو بد اخلاقی ہے وہ اس کی نیکیاں کو کثرت کرنے پر غالب آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ، حج سب کچھ کر رہے ہیں،
لیکن آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو آپ کی نیکیاں کیا فائدہ دیں گی؟ سب سے پہلے آپ اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اگر میں آپ کو سارا جتنا بھی حسن اخلاق کا ایک موضوع ہم ٹاپک لیتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ حسن اخلاق کا حامل کون سا شخص ہے، تو ایک لائن کے اندر بڑی خوبصورت بات ہو جائے گی کہ بندہ ایسے اعمال اور افعال اپنائے کہ جس کے سبب بندہ اللہ اور مخلوق کے قریب ہو جائے۔ واہ، اسے حسن اخلاق کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی کہ دینی طور پر اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے دینی طلباء کے ساتھ یا دنیا دینی فیلڈ کے اندر، اور اسی طرح دنیا کے اندر اگر اس کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑتا ہے یا واسطہ پڑتا ہے تو اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ انسان کا جب اخلاق درست ہوگا تو انشاءاللہ اس کی راہیں آسان ہوگی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نے اخلاق کو اپنائیں۔ کیا بات ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی مدنی چینل کے ناظرین، ایسا بندہ کہ جو بد اخلاق ہے، آپ دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں نا، کچھ شاپس ایک ساتھ ہوتی ہیں ایک طرح کی، مثال کے طور پر آپ نے کرتا لینا ہے تو کرتے کی شاپس ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بائک والے ہیں، وہ کام کرنے والے تو ان کی بھی شاپ ساتھ ہوں گی، پوری مارکیٹ ہوگی، موبائل ہے تو ساری مارکیٹ موبائلوں کی ہے، لیکن کسی کی دکان پہ رش لگا ہوا ہے اور کسی کی دکان پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اب کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں ہوگا جن کی دکانوں پہ رش لگا رہتا ہے، ان کی دکان پہ رش لگنے کی وجہ حسن اخلاق ہے۔ بڑے پیارے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے انداز میں وہ بولتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے وہ لے کر چلتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے فائدہ حسن اخلاق کا یہ ہے، اور بد اخلاقی کا نقصان اس اعتبار سے یہ ہے کہ کاروبار پھر دن بدن نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر گاہک نہیں آ رہے، دکان کا کرایہ کب تک دے گا، کب تک سامان رکھے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ اسے دکان بند کرنا یہ مجبوری بن جائے گا، وہ قرضہ اٹھاتا رہے گا، کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ قرضوں کے بوجھ تلے بھی دب جائے گا۔ تو اس لیے آپ مسکرائیں نا، حسن اخلاق اپنانا چاہتے ہیں نا، اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ لے آئیں۔ آپ یقین کریں، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کسی کو آپ کا گرویدہ کر دے گی، آپ کے پاس آ جائے گا وہ۔ یوں یہ بہت سے مبلغین کے لیے بھی مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے، آپ مسکرا کر ملیں، آپ جس کو بھی ملیں۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں جب ملاقات کرتے ہیں نا، ان کی ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ وہ بس خرید لیتے ہیں۔ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، آپ سے جس نے ملاقات کی ہے نا، ایک چیز تو سب کے میرا یہ جذبات یہ ہیں عبدالواجد بھائی، نقیب بھائی، کہ سب کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو ملاقات مجھ سے کی ہے نا، یہ میں نے جو پیر صاحب سے ملاقات کی ہے، سب سے زیادہ توجہ پیر صاحب نے میری طرف فرمائی ہے، سب سے زیادہ مسکرا کر مجھ ہی سے ملے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب نے ایک کے ساتھ، سب کے ساتھ، اگر کوئی بزرگ ہیں وہ بھی، نوجوان ہے، جوان ہے، ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، سب کے ساتھ انداز سے ہیں۔ اراکین شورا کو دیکھ لیں، نگران شورا کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہماری شورا کو سلامت رکھے۔ یہاں حاجی وقار المدینہ صاحب کی بات کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے رکن شورا حاجی وقار المدینہ صاحب کو سلامت رکھے۔ آپ کی ملاقات بھی ایسی ہے، ایک مرتبہ ملتے ہیں تو بس بندے کو خرید لیتے ہیں، اور پھر ایسا یاد رکھتے ہیں، یہ خاصہ ہے ان کا، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی اچھا حسن اخلاق ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، حسن اخلاق اپنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں 1500واں جشن ولادت سیگمنٹ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، کئی معجزات نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے، پیارے ہاتھوں سے، سونے سونے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس منہ پر اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیتے، وہ چہرہ نور نور ہو جاتا۔ آئیے 3 معجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے سنتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کیا خوب کہتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار
پھیرا، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوا وہ گھر روشن ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت عائذ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیجئے اور برکت کی دعا بھی کر دیجئے. سبحان اللہ. حضور تو پھر حضور ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ کوئی سائل آئے، کوئی بات کرے، کوئی مانگے، حضور سے کوئی استغاثہ کرے، حضور کہاں نہ فرماتے ہیں، کہاں خالی لوٹاتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حضور تو جھڑکتے ہی نہیں، لا تو فرماتے ہی نہیں، نہ تو کرتے ہی نہیں ہے. حضور ایسی کرم نوازیاں فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. اس وقت سے حضرت عائذ کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی رہا کرتا تھا. یعنی جب حضور نے یہ کہہ دیا، دعا دے دی، پھر ان کا چہرہ تر و تازہ رہا. سبحان اللہ. حضرت ابو سنان عبدی صباحی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چہرے پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا. ان کی عمر 90 سال ہوئی، پھر بھی چہرہ ان کا بجلی کی طرح چمکا کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے امام کیا کہتے ہیں؟ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بھول بھالا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے تاثرات کی طرف. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. ہمارے آقا کے آمد کے سلسلے میں جو اس دفعہ 1500 جو سالانہ منایا جا رہا ہے ان کا میلاد، انشاءاللہ ہم لوگ اس دفعہ بہت دھوم دھام سے ان کا میلاد منائیں گے اللہ کے حکم سے. اور اچھی اچھی نیتیں یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس دفعہ 15 درخت لگائیں گے. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. آپ سب کو میری طرف سے 1500واں جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. اس دفعہ 1500واں جشن ولادت منانے کی خوشی میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں 1500 مرتبہ درود پاک پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کروں گا، ان کو توبتاً اور اچھی سجاوٹ کروں گا، جھنڈے لگاؤں گا. اچھا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ماہ نور، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور اس دفعہ 1500 سال الحمدللہ ولادت کو ہو گئے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے جشن ولادت بنانے جا رہی ہے ماشاءاللہ. ہم بھی یہ کوشش کریں کہ اپنی ایک مارکیٹ کے اندر ہم اس میں جشن ولادت بنائیں، نعت خوانی کروائیں اور اچھے کام کرنا، جس طریقے سے درخت لگانا ہے، کسی کی مدد کر رہی ہیں. آپ سب کو میری طرف سے 1500واں جشن ولادت مبارک ہے. میں 1500واں جشن ولادت پہ یہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز میں 15 پودے لگاؤں گا اور تمام اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے 1500واں جشن ولادت مبارک. میں نیت کرتا ہوں جشن ولادت کے بارے میں انشاءاللہ کریم اپنے گھر اور مسجد کو سجاؤں گا اور 1500 بار درود شریف بھی پڑھوں گا انشاءاللہ کریم. انشاءاللہ. میں صدقے جاؤں آر جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے. نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا تعریف ہو، نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو. چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چاند بھی شرمایا ہے، چاند بھی شرمایا ہے، ہاں چاند بھی شرمایا. سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں،
میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے جو ہی آمد ماہ میلاد مبارک کی ہوئی اہل ایمان جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا ہے شیطان کو غصہ آیا ہے جب اندھیرے گھر میں آئے نور سے گھر بھر گیا جب اندھیرے گھر میں آئے نور سے گھر بھر گیا گم شدہ سوئی کو بی بی عائشہ نے پایا ہے عائشہ نے پایا ہے نور والے ہم گناہگاروں کے گھر بھی روشنی نور والے ہم گناہگاروں کے گھر بھی روشنی آ کے کر دو نور تم نے ہر جگہ پھیلایا ہے ہر جگہ پھیلایا ہے ہر جگہ پھیلایا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی عمر بھائی سے, مجھے یہ کلام بھی سنا دیں. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے. سبحان اللہ. چلیں جی عمر بھائی کو ٹاسک ایک دیتے ہیں. عمر بھائی نے 1 منٹ میں ایک فرمائش پوری کرنی ہے جی. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل کو چین آئے تو سے قرار آئے دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. میری عمر بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے یہ سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. جی عمر بھائی 1 منٹ میں. زمین و زمان تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. عمر بھائی اپنا ٹاسک صحیح پورا کر رہے ہیں, اللہ سلامت رکھے. جی ایک اور کال لیتے ہیں. ماہ ربیع الاولی جشن ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے لیے کوئی اچھا سا نعت سنا دے. سبحان اللہ. چلیے جی. چن چڑھیا مینا دے لال دا شان وکرا دن مہینے سال دا ویکھو چن چڑھیا مینا دے لال دا چن چڑھیا مینا دے لال دا چڑھیا آمنہ دے لال دا چل چڑھیا آمنہ دے لال دا. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. چل چڑھیا
زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے دولہا بناؤ دولہا صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا کا عرشوڑا پھاریرا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت بانٹا ہے دو جگہ میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت چل چڑھے آمینہ دے لالدہ چل چڑھے آمینہ دے لالدہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا چل چڑھے آمینہ دے واہ واہ کیا بات ہے عمر بھائی سبحان اللہ. اچھا جی کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں. ملتان سے ایک میسیج آیا ہے جی حسین احمد بھائی ہیں, مجھے یہ کلام سنا دیں جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جی انشاءاللہ. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں مجدہ آباد اے آسیو. یہ بھی ملتان سے میسیج آیا جی. سرگودا سے میسیج آیا ہے لیکن عمر بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں جی یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ. کیا بات ہے جی. شہر خانپور سے میسیج آیا ہوا جی. سلام کریں جی. وعلیکم السلام. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر. واہ کیا بات ہے. اچھا جی ظہیر احمد سیالوی صاحب ہیں حجرہ شاہ مقیم سے. کیا بات ہے جی. ماشاءاللہ ہمارے ریگولر ہمیں میسیج کرتے ہیں اور آج ماشاءاللہ ہمارے سامنے بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے ان کو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمر بھائی پلیز مجھے یہ کلام سنا دیں مدینہ یاد آیا ہے. تمام بلگین میرے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, سلامتیاں عطا فرمائے. اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے الحمدللہ. عمر بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر چلیں جی نقیب بھائی آپ سے یہ سوال کرنا ہے. سر ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے اگر وہ رشتہ دار ہم سے نفرت کرتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ سے انشاءاللہ یہ والا سوال لوں گا. اچھا جی سلام برادر. جی وعلیکم السلام مائی برادر. اچھا جی میرے لیے جلدی مدینہ پاک کی حاضری کی دعا کر دیں جی. اللہ پاک آپ کو جلد از جلد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بادب حاضری عطا فرمائے. اچھا جی جی ہر بات پر غصہ دلایا جاتا ہے. آپ سے قاسم بھائی یہ سوال آپ کی طرف بڑھاؤں گا. ہر بات پہ غصہ دلایا جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے کہ جب کہ میں صبر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ انشاءاللہ آپ سے لیں گے. میسیج ہے جی قدیر بھائی کا. جی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کھاریاں سے بات کر رہا ہوں جی. عمر بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے. کیا بات ہے جی. اللہ پاک سلامتیاں عطا فرمائے جی. ملک عرفان بھائی ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی فرمانے کا. اچھا جی بلال بھائی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی ذیشان انصاری بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ہمیں میسیجز کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی.
دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے حوالے سے آپ کے علاقے کے جو ذمہ داران ہیں، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جامعۃ المدینہ کے حوالے سے جو معلومات لینی ہے آپ نے، تو آپ اپنے علاقے کے ذمہ داران سے ضرور رابطہ فرمائیں۔ حاجی مشتاق بھائی ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں جی سب کو سلام جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لا ریب ہے، نبی بے عیب ہے۔ سبحان اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا، بڑا پیارا آپ نے یہ بیان کیا، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے جی۔ اچھا جی، صدام بھائی ہیں جی، یہ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ زین العابدین انصاری ہیں، یہ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ ظفر مغل بھائی ہیں، یہ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جی۔ عالم بھائی ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جی، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، ریحان قادری بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ محمد اشرفی، ذاکر اشرفی یا ذاکر اشرفی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ یہ کلام سنا دیں جی، سرکار نے مجھ کو کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو کہ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا ہمیں۔ اچھا جی، شان انصاری بھائی کہہ رہے ہیں جی اشفاق بھائی کو اپنے پروگرام میں بلائیں تو اتوار کے دن بلائیں جی، ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ اتوار والے دن ہمیں چھٹی ہوتی ہے جی، انشاءاللہ اللہ آپ کا سلامت رکھے جی۔ عمر بھائی کچھ کلام کی فرمائش آپ کی طرف ہے، آپ سے لیتے ہیں جی۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کلو کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کلو کواں تیرے جیا، کلو کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ تیرے جیا سونا نبی، تیرے جیا سونا نبی لباتے تاج ہووے کوئی، لباتے تاج ہووے کوئی، مینوں تے ہے نا پتا، مینوں تے ہے نا پتا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کلو کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے،
سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، غلام زنگا راہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زنگا راہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، بس یہی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی باذوق حاضری نصیب فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ جو جاتا ہے تو بار بار اس کی پھر تڑپ پڑتی ہے، جو نہیں جاتا وہ بھی تڑپتا ہے، جو جا کر آتا ہے وہ مزید تڑپتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ تڑپ برقرار رہے، اچھی تڑپ ہے، یہ اچھی تڑپ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں۔ غلام کا تو کام یہ ہے نا کہ آقا کے دربار میں جائے، وہ تو بار بار موقع ملے تو بس کسی طریقے سے آقا کے قدموں میں پہنچتا رہے، لیکن با ادب، با ذوق اور عشق مصطفیٰ والی، صبر والی، شکر والی، ادب والی، احترام والی، دیدار مصطفیٰ والی حاضری اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے حسن اخلاق، میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، کن کن کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے شاہ صاحب کہ لوگوں نے دو کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جن کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہیں، ان کے ساتھ بالخصوص حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کشیدہ مطلب لمبے ہیں، کھینچے ہیں، کیا ہے؟ کشیدہ کا مطلب یہی کہ جن کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے۔ جی اچھا، آپ دیکھیں ایک دکاندار ہے فار ایگزامپل، جی، آپ اس سے دکان پر جا کر ملیں تو حیران ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا جناب آئیے بیٹھیے، بڑے عرصے بعد تشریف لائے، اچھا میں آپ کے لیے چائے لاؤں، چائے منگواؤں۔ ایک بچہ ہے کال سینٹر میں کام کرتا ہے، تو کال سینٹر میں جب وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خرید لے گا ہمیں، لیکن وہی بچہ، وہی لڑکا جب اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا والد کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اصل حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح۔ تو جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان کے ساتھ سب سے پہلے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کیجیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں کہ جن کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اب اس میں جیسے مختلف کیٹیگریز ہیں، ساس بہو کا ایک تعلق ہے، سسر داماد کا تعلق ہے، بہنوئی کا سالے کا تعلق ہے، دکاندار کا اپنے سے ساتھ والے دکاندار کے ساتھ تعلق ہے۔ نبضیں پکڑ رہے ہیں آپ جی، تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، یہاں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کی خدمت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان رشتوں کی وجہ سے آپس میں کچھ ایسا معاملہ ہو کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن یہی تو وقت ہے حضور کی حدیث پر عمل کرنے کا۔ حضور فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑو۔ تو ہر ایک سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص
جن کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی ان کے ساتھ تو زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ جو سوال نقیب بھائی سے کرنا تھا وہ تو ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی نے جواب دیا ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اچھا قاسم بھائی، آپ سے جو سوال تھا، جو ہمارے کمنٹ میں بھی ایک سوال آیا ہوا تھا کہ بار بار غصہ دلایا جاتا ہے، کو کہ صبر کریں، آسان نہیں ہے یہ اس پہ صبر کرنا، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقع اگر غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانی کیفیت کا نام ہے اور انسانی فطرت کے اندر یہ داخل ہے۔ جی، ایسا نہیں کہ غصہ یہ امیروں کی دولت ہے اور فقیر اور مساکین کو غصہ نہیں آتا، بلکہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی ہمیں غصہ دلائے تو ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے، سرکار کی سیرت ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور جب کوئی غصہ دلائے اس پر قابو پانا چاہیے۔ ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی غصے میں کمی کا نسخہ دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے جس کے اندر اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ کیا پڑھے، اس حدیث پر عمل کرے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخص تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھگڑے اور ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو گالی دے دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے دوسرے کو گالی دی تو دوسرا شخص کو اتنا زیادہ غصہ آیا، فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اس کی ناک غصے سے پھٹ جائے گی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر میں تمہیں بتاؤں تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کلمہ ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی غصہ دلائے تو اس وقت تم پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ حدیث پاک میں نسخہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی غصہ دلائے تو اس وقت اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے غصے کو دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ ہمارے جنہوں نے کمنٹ کیا ہے اگر اس کو لے لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ غصہ دور ہوگا۔ ایک دوسرا یہ کہ صبر کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں، جیسے کچھ دیر پہلے بھی بات کی تھی، اینٹ کا جواب پھر پتھر سے۔ بھائی اتنا ستا دیا، کتنا صبر کروں بھائی، میں کتنا صبر کروں؟ نقیب بھائی آ رہا ہے غصہ، کتنا صبر کروں یہ بتائیں، حد ہوگی نا بھائی میرے غصے کی بھی۔ اب ٹھیک ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب پھر میں کھل کر سامنے آ گیا، کیا کریں اس حوالے سے؟ اس پہ ایک بڑی پیاری حکایت مثنوی میں لکھی ہے۔ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا تو وہ رات کو تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اس کی بیٹی چھوٹی، اس نے پوچھا تو کہنے لگی ابا تو دندہ نہ شد، تیرے دانت نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ جب تجھے کتے نے کاٹا تو بھی کتے کو کاٹ لیتا۔ تو باپ نے کہا بیٹی جب کتا کاٹے تو اسے واپس کاٹا نہیں جاتا۔ اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اور اگر کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے تو بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی نہیں ہے۔ جی۔ اور یہاں اگر آپ اس کو ساتھ یہ بھی جوڑ لیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں۔ وہ لکڑی کی کھڑاویں ہوتی تھی، لکڑی کے جوتے پہلے ہوتے تھے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے جو رفقا ہیں وہ بھی ہیں، تو ایک شخص سو رہا تھا راستے میں، چلتے چلتے آپ کا جو پاؤں ہے اس کے پاؤں پہ آ گیا۔ اس کا تو پاؤں ایسے ہی تھا، آپ کا جوتا پہنا ہوا تھا، اس کا ننگا تھا، اس پہ آیا تو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اتنی تکلیف ہوئی اسے، اس نے آگے سے کہا حل انت الاعمى، کیا آپ نابینا ہیں؟ یہ تو ایک ادب والا ترجمہ ہے، لیکن عام لینگویج میں کیا بولا جاتا ہے، کیا تم اندھے ہو؟ تو آپ نے آگے سے کہا کہ جی میں اندھا نہیں ہوں۔ یہ کیا کہ گزر کے ساتھ والوں نے کہا حضرت انہوں نے آپ کی بے ادبی کی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے اس طرح اس نے آپ کے ساتھ رویہ رکھا ہے۔ کہا نہیں میرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اس نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے جواب دے دیا، میں نے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا آپ اندھے ہیں، میں نے کہا میں اندھا نہیں۔ سوچنے کا زاویہ بدلے گا تو بہت سے معاملات حل کی طرف آ جائیں گے۔ واہ واہ، بہت زبردست آپ نے نقی بھائی فرمایا کہ سوچ کا اپنا زاویہ بدل لیں، حل نکل آئے گا۔ اچھا
بعض اوقات جو ہم سوال کرتے ہیں نا، آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ایک مرتبہ اس کا حل بھی خود ہی تلاش کیا کریں، سوال اپنے آپ سے بھی کر لیا کریں کہ اس کا حل کیا نکل سکتا ہے، کیسے اس کا حل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کو خود بھی اس کا حل مل جائے گا. لیکن ہم سارے معاملات دیکھیں شریعت مطہرہ کے مطابق ہی ہونے چاہیے. دین اسلام بہت پیارا دین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کو سنوارتا ہے. آج ہم نے قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ سے حسن اخلاق کے حوالے سے سنا، اسلاف کی زندگیوں کے حوالے سے سنا، پھر معاشرے میں جو بد اخلاقی ہے اس کے نقصانات کے حوالے سے سنا، پھر جو اخروی نقصانات ہیں ہم نے اس کے بارے میں بھی سنا ہے. آج نیت ضرور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منانا ہے، جشن میلاد منانا ہے، لیکن اپنے اندر سے بری خصلتیں نکال کر اچھی خصلتیں اپنا کر ہم نے 1500واں جشن ولادت منانا ہے. ایک میسیج ہے، میں وہ میسیج لے لیتا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت زبردست ہے، الحمدللہ کافی عرصے سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. آگے کلام کی فرمائش کی، چونکہ اب تو ٹائم نہیں ہے. ایک اور ہیں، کہہ رہے ہیں جی میرا نام محمد شفیق ہے، میں لاہور سے ہوں، آپ کو فرسٹ ٹائم میسیج کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو برکتیں عطا فرمائے اور ہمیشہ سلامت رکھے. بہت شکریہ، آپ نے فرسٹ ٹائم میسیج کیا. اب آپ نے میسیج بھی کرنا ہے اور آپ نے پروگرام مستقل ہمارا دیکھنا بھی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. عرش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی